ایک اور مطلب واردات جو ہوئی ہے وہ بنی گالا کے باہر ہوئی. ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں آپ یقین کیجئے کہ آپ اس میں سے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا یہ پی ٹی آئی پہ کو کور کرنے والا صحافی ہے. وہ شہباز گل تیری مہربانی، انل کپور والی فلم نہیں چل رہی ہے. امریش پوری جو ہے وہ ان کو ایک دن کا سی ایم بنا دیتے ہیں. یہ وہ والی فلم نہیں چل رہی میرے بھائی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، جو معاملہ پچھلے تقریباً 48 گھنٹے سے چل رہا ہے اور شہباز گل صاحب کی ٹویٹس، شہباز گل صاحب کی اس کے بعد اے آر وائی پہ گفتگو، اس کے بعد شہباز گل صاحب کی گرفتاری اور اے آر وائی کی بندش، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہیں. اس میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو ہے چند مزید ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. اب میں چند اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑی سی گفتگو کر لیں کیونکہ ساری چیزیں کور کرنا بہت ضروری ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا سب سے پہلے تو ایک وہ جو لونڈا لپاڑا تھا جس کی جو 17 سال کا تھا، جس نے شہداء کے حوالے سے فضول قسم کی گفتگو کی تھی، اس کا تو ویڈیو میسج سامنے آ گیا جس میں اس نے معافیاں شافیاں وغیرہ مانگی ہوئی ہیں. اب ایک اور شخص ہے جی، اس کا نام ہے پرویز غلام رسول، اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے. اب اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور وہ بھی اس میں جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی فوج مخالف مہم جو میں نے چلائی میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں نے جو ہے وہ بیسکلی جو میڈیا سیل ہے اس کے ٹرینڈز دیکھ کر فوج آرمی چیف کے خلاف میں نے پوسٹ کی. عمران خان کی تقریروں میڈیا سیل کے ٹرینڈ سے میں متاثر ہوا اور مجھے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو گیا ہے. میں نہایت معذرت خواہ ہوں. تو میں اسی لیے میں بار بار یہ ہر اپنے ویلاگ کے اندر میں یہی بات کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے پہلے سعودیہ کے اندر وہ لوگ پکڑے گئے تھے، ان کو سزائیں ہوئیں. اب یہ اس قسم کے جو کارکن ہیں وہ بیٹھ کے جو ہے وہ معافیا مانگنے کے اوپر مجبور ہیں. اور آپ صرف نوٹ کیجئے کہ ان لوگوں کے دفاع کے لیے یا ان لوگوں کو کسی قسم کی ہیلپ پرووائڈ کرنے کے لیے یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر سامنے نہیں آئے گا. یہ سارے پتلی گلی سے جو ہے وہ نکل جائیں گے اور ان کی زندگیاں خوار ہوں گی. ان کی لائف کے اوپر جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ ایک دھبا لگ جائے گا کہ جی ان کو معافی مانگنی. اب وہ مثال کے طور پہ وہ جو 17-18 سال کا لڑکا تھا جس نے پہلے معافیا مانگی، میں صرف بار بار سوچتا ہوں کہ پورے پاکستانی میڈیا کے اوپر اس کی تصویریں فلیش ہوئیں. ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ اب وہ کس طرح اپنی زندگی آگے کس طرح بسر کرے گا؟ آئے گا یہ شہباز گل، فواد چودھری، عمران خان، یہ لوگ آ کے کریں گے اس کو ڈیفینڈ کریں گے یا کہیں گے کہ نہیں جی ہمارا لڑکا ہے ایسی کی تیسی کہ اس نے جو کہا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا. یہاں پہ تو سچویشن مطلب یہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ اے آر وائی نے بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں وضاحتی بیان جو ہے وہ جاری کر دیا. انہوں نے کہا جی شہباز گل کی رائے، یہ ایکچولی یہ خبر چلی ہے اے آر وائی کے اوپر کہ جی شہباز گل کی رائے جو ہے ان کی ذاتی رائے ہے، اے آر وائی کا موقف نہیں ہے. اے آر وائی کا نظریہ صرف اور صرف پاکستان ہے. جو خبر نشر کی گئی اس کا تعلق پی ٹی آئی اور نون لیگ سے تھا. پی ٹی آئی کی جانب سے شہباز گل آئے جن کا موقف لیا گیا، نون لیگ کے بائیکاٹ کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی موقف پیش نہیں کیا جا سکا. کسی بھی پارٹی یا شخصیت کی رائے چینل کا موقف نہیں ہوتا. اے آر وائی نیوز نے ہمیشہ صف اول میں آ کر اپنے اداروں کا دفاع کیا ہے. وفاقی حکومت اے آر وائی کو انتقام کا نشانہ بنانا چاہتی ہے. اب یہ بیسکلی بیانات جو ہے انہوں نے جاری کیا. اب میرا اس پہ بڑا سیدھا سا میرا سوال ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ جی اگلا آپ کے چینل کے اوپر آیا اور آ کے جو ہے وہ یہ رائے دے کے چلا گیا اور یہ ان کی ذاتی رائے ہے. پہلی بات تو یہ ذاتی رائے والا چکر جو ہے نا اس کو اس کے پیچھے مت چھپائیں. ذاتی رائے والا چکر نہیں ہے. وہاں پہ شہباز گل کو جو ہے نا وہ مرغیاں پالنے کے اوپر نہیں بلایا گیا تھا، یا شہباز گل کھیتی باڑی کے اندر کون سا سپرے استعمال کرتے ہیں اس لیے نہیں بلایا گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ بلایا گیا تھا. اور یہی وہی شہباز گل ہے جس کو آپ لوگ ہی ہمیشہ سب سے زیادہ کوریج دیتے ہیں. ایون دو وہ ہر قسم کے گھٹیا فضول ریمارکس پاس کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو کوریج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس خدا کے لیے مطلب یہ بات مت کیجیے گا کہ وہ جو ان کی ذاتی رائے تھی، وہ ذاتی رائے مثال کے طور پہ آپ کسی بھی شخص کو فون کے اوپر لیں اور وہ فون کے اوپر اگلے کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دے اور بعد میں آپ کہتے ہیں وہ جی ایکچولی ان کی ذاتی رائے تھی تو ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. آپ نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور جب وہ یہ ساری باتیں کر رہا تھا تو آپ نے اس کو روکا تک نہیں. آپ نے کسی نے نہیں روکا اس کو، جبکہ آپ روک سکتے تھے. یہ مت مجھے کہیے گا کہ اینکر کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی یا اتنا برین نہیں ہوتا کہ وہ نہ روک سکے.
جو خاتون صدف عبد الجبار جو اس وقت وہاں پہ یہ سارا کچھ کنڈکٹ کر رہی تھیں، اینکر تھیں، وہ کوئی نئی نویلی اینکر نہیں ہے. ان کو اس انڈسٹری میں کم از کم ایک ڈیکیڈ سے زیادہ ہو چکا ہے. میں کم از کم بات کر رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ کم از کم 10 سال سے زیادہ کا کریئر تو کم از کم ان کا ہے، یہ میں بالکل کہہ سکتا ہوں. تو 10 سال بہت ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ آپ نے کون سی چیز صحیح جانے دینی اور کون سی چیز غلط ہے جسے روکنا ہے. لیکن میں نے جس طرح کہا، میں اس میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چینل کے اوپر جو نیوز اینکرز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کتنی کو پاور ہوتی ہے، نیوز اینکرز جو خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ وہ کسی کو روک سکے اور نہ روک سکے. اور خاص طور پہ جب ایک چینل کے اوپر جو سب سے چہیتے ہیں شہباز گل صاحب، جب ان کی باری آئی ہو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کی کتنی کو دوستیاں ہیں اس چینل کے اندر، تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ کون سا نیوز اینکر یہ جرت کرے گا ان کو روکنے کی؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اس نے اپنی نوکری سے ہاتھ تھوڑی دھونا ہے، وہ اپنا بیڑا گرک تھوڑی کرنا ہے جو اس کے ساتھ یہ ہوگا. سو میرا خیال میں یہاں پہ ایئر وائی کی جس حد تک غلطی ہے وہ ہے ایسے شخص کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا. میں اعزاز سید صاحب اور چند دیگر صحافیوں کا میں ایکچولی پچھلے دنوں کامنٹس پڑھ رہا تھا، اس میں اعزاز سید صاحب نے اپنی ٹویٹ میں میرا نام بھی لیا. آئی ایم تھینکفل ٹو ہم کہ انہوں نے یاد کیا، اور اس میں وہ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جی شہباز گل کا جو ہے نا وہ بائیکاٹ کیا جانا چاہیے اور ان کو یہ پلیٹ فارمز نہیں دینے چاہیے. میں ایون دو میں آزادی اظہار رائے کے ہمیشہ ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، میں پھر بھی کہوں گا آپ شہباز گل کو جو ہے وہ موقع دیں، بالکل دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں شہباز گل کو موقع دیں، لیکن پھر ان کو انٹرپٹ کریں، ان کو روکیں وہاں پہ. اس طرح نہیں جس طرح کامران شاہد نے اپنے شو کے اندر بلایا تھا، اور اپنے شو کے اندر بلا کے جس طرح انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی تھی اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. اس وقت اینکر نے منہ ادھر کر لیا تھا اور وہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا کہ جناب ہو کیا رہا ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ادھر جا کے جو ہے نا وہ اپنے منہ مت پھیر لیا کریں، منہ میں گونگلو مت ڈال لیا کریں جب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے اس کو کال آؤٹ کیا کریں. میں یہ آنے دیں، بالکل آنے دیں، بالکل. میں شہباز گل کو میں اپنے شو کے حوالے سے کہوں گا، میں اپنے شو پہ بھی بلاؤں گا. خیر وہ تو ہمارے تو چینل کا انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی ان کو دعوت دیتا ہوں آئیں میرے شو پہ، اور اس کے بعد گالی دے کے دکھائیں. ایک دفعہ ذرا کسی کو گالی دے کے دکھائیں، یا اس قسم کی کوئی فضول مغالطات جو ہیں وہ ذرا بول کے دکھائیں. یو نیڈ ٹو کال دیم آؤٹ. ان کو بولنے دیں، ان کو آزادی اظہار رائے استعمال کرنے دیں، بٹ یو نیڈ ٹو کال دیم آؤٹ. یہ اس چیز کا ایک فرق ہے. ایک بات. اس کے بعد جہاں پہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اے پولرائزڈ کلچر ہمارے ملک میں جس طرح پروان چڑھایا ہے، اور ان کی جو وہ ہے نا فیروشسنس اور وربل ڈائریا، اس سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا. مثال کے طور پہ ان کو ایک تو اپنی عادت پڑ گئی ہوئی ہے نا کہ ہمیں اپنے مرضی کے افسران چاہیے. بیوروکریسی میں یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے مخالف ہیں، ٹھیک ہے. جج بھی اسی طرح، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے مخالف ہیں. آپ اگر ہمارے مخالف ہیں تو پھر آپ کی ماں بہن ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا. چیف الیکشن کمشنر، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے مخالف ہیں، یا آپ پھر بک چکے ہیں. ایون تو بے شک آپ نے خود ہی کیوں نہ لگوایا ہو تب بھی آپ بک چکے ہیں. صحافی بھی اسی طرح، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر آپ بک چکے ہیں. دیر از نو تھرڈ وے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں یار میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گیا ہوں، بس میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا. آپ کی طرز سیاست سے میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، یا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یو ٹرن لیتے ہیں، یا آپ دوغلے ہیں، یا آپ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. تو یہ جو آپ کا موڈس آپرانڈی ہے نا، یہ جو طریقہ کار ہے سیاست کرنے کا، یہ ماشاءاللہ اس حد تک اس نے پولرائز کر دیا ہے کہ آج ایک اور مطلب واردات جو ہوئی ہے وہ بنی گالہ کے باہر ہوئی، جب فیصل جاوید صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے وہ وہیں پہ صحافیوں کے ساتھ ہی لڑ پڑے، اور ہاتھا پائی وہاں پہ شروع ہو گئی، اور کیمرہ مین اور رپورٹرز سب کے ساتھ ہی بدتمیزی سٹارٹ ہو گئی. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کور کرنے والے کئی صحافی، میں سب کی بات نہیں کروں گا، کئی صحافی، وہ میں نے ان کے اندر یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ زیادہ تر وہ ایک تو ان میں بہت بڑی تعداد ینگسٹرز کی ہے جن کا نسبتاً فیلڈ میں ایکسپیرینس کم ہے، ایک بات. اور شاید یہ ڈیلیبریٹلی چوز کیا جاتا ہے
یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیلیبریٹلی چوز کیا جاتا ہے کہ زیادہ ایکسپیرینس لوگ نہ آئے ہمارے پاس، کیونکہ پھر وہ سخت سوال کرتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس اتنا ہوتا ہے. یہ لوگ پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب پرائم منسٹر ہاؤس کو کور کرتے تھے، اور اب جب ان کی گورنمنٹ نہیں ہے تو یہ پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں. تو یہ جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس میں بھی زیادہ تر وہی لوگ تھے جن کی بیٹ ہے پی ٹی آئی، اور ان میں سے چند لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو چونکہ وہ پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اس میں سے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا یہ پی ٹی آئی پہ کو کور کرنے والا صحافی ہے. مطلب وہ اس حد تک جا چکے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے اس کام کے اندر، ان کی بیٹ ہی یہی ہے. انہوں نے روز صبح گھر سے جب نکلنا ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو کور کرنا ہے، یہ جا کے جب شام کو واپس گھر جائیں گے تو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہی واپس جائیں گے، اگلے دن سو کے رات کو پھر صبح جب اٹھیں گے پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو کور کرنا ہے. تو پی ٹی آئی ان کی مجبوری بن چکا ہے، اور میں تو کبھی کبھار ان کو بلیم بھی نہیں کرتا اس بات کے لیے، کیونکہ ان کی مجبوری بن گیا ہے. وہ کسی بھی چینل میں کام کریں گے ان کو بیٹ پی ٹی آئی ملنی ہے. تو جب آپ کا اوڑھنا بچوڑنا سب کچھ بن ہی پی ٹی آئی گیا ہے تو آپ سے پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بری بات تو سنی جا ہی نہیں سکتی. بہت ہی ناممکنات میں سے یہ بات ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کریں گے. تو آج جو کٹ بھی پڑی ہے، جو لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے، وہ ان میں سے کئی ایسے وہ صحافی تھے جو پی ٹی آئی کو ہی کور کرتے ہیں اور ریگولرلی کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ہی جو ہے وہ یہ حرکتیں کی ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیصل جاوید وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور وہاں پہ میں ویڈیو کے اندر دیکھ رہا تھا کہ وہ صحافی جو ہیں وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ جی خدا کے لیے آگے ان کو روکیں، آئیں آگے آئیں. اور وہ فیصل جاوید جو ہے نا وہیں سے بیٹھ کے اشارہ کر رہے تھے. افتخار درانی صاحب تھے، وہ تو چلیں پھر بھی آگے آگے کائنڈ آف ہم کہ وہ آگے آگے. فیصل جاوید صاحب ماشاءاللہ ادھر ہی کھڑے رہے، انہوں نے اتنا نہیں کیا کہ وہ آگے آ کے اس لڑائی کو رکوائیں. بھاڑ میں گئی آپ کی پریس کانفرنس، یہاں پہ صحافیوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، 4 قدم وہاں سے ہٹا کے ذرا آگے آ جاتے، آ کے روک لیتے وہاں پہ اس چیز کو، لیکن نہیں. تو آپ مطلب ان کے جلسے اٹھا کے دیکھیں، ان کی پریس کانفرنسیں اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ جو ہے نا ایک انتشار نظر آتا ہے، فتنہ نظر آتا ہے. ویسے تو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو عمران خان صاحب کو اسی نام سے پکارنا شروع ہو گئے ہیں، فتنہ خان کے نام سے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیٹ فار، لیکن فتنہ، انتشار، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، یہ کلچر بنتا جا رہا ہے اس پوری پارٹی کا، اور اس کی سویر قسم کی اوور ہالنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس کی مطلب سب سے وہ جسے کہتے ہیں نا سمرائز کرنا، ایک سمرائز کر کے کوئی سمبل بنا دینا، اس کا ایک کلاسیکل سمبل جو ہے وہ شہباز گل ہے. ایک چلتا پھرتا پاکستان تحریک انصاف کا وہ نمونہ، وہ ایک چلتا پھرتا نمونہ ہے جس کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے پی ٹی آئی، یہ ہے پی ٹی آئی. یہ شہباز گل جو ہے نا وہ یہ ہے پی ٹی آئی. اسد عمر نہیں ہے پی ٹی آئی، افتخار درانی نہیں ہے پی ٹی آئی، محمود خان نہیں ہے پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی نہیں ہے پی ٹی آئی، شہباز گل ہے پی ٹی آئی، جس کو اوور ہال کرنے کی جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہے. تو ایک واقعہ جو ہے وہ یہ پیش آیا. اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا اے آر وائی کو، اور اپنے اس انٹرویو میں ویسے تو باقی باتیں تو انہوں نے کی. ایک مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی اے آر وائی کی بندش کے حوالے سے. جناب نے فرمایا کہ جی جمہوری معاشرے میں چینل جو ہے وہ اس طرح بند کیے جاتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں جمہوریت ہے نا، تو جمہوری معاشرے میں چینل اس طرح بند کیے جاتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا. نہ کوئی شو کو نوٹس دیا، نہ کوئی کچھ، اور آپ نے جو ہے وہ چینل جو ہے وہ بند کر دیا. میں صدقے جاواں عمران خان صاحب، مجھے وہ اعتزاز احسن صاحب کا وہ لطیفہ بار بار یاد آ جاتا ہے، وے تھانے دارا تیری مہربانی تو اینو ماں تے یاد دلاتی. تو شہباز گل صاحب کی گرفتاری، تو شہباز گل صاحب تاڑی مہربانی تسی خان صاحب نو جمہوریت یاد دلاتی. میرا مطلب ہے یہ وہ کپتان بول رہا ہے جس کے اپنے دور میں تو کبھی کوئی چینل بند ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کبھی کوئی چینل بند نہیں ہوا. یہ وہ کپتان بول رہا ہے جس کے دور میں کبھی کسی صحافی کو زد و کوب نہیں کیا گیا. یہ وہ کپتان بول رہا ہے جب کبھی کسی صحافی کو، اینکر پرسن کو نوکریوں سے نہیں نکالا گیا. یہ وہ کپتان بول رہا ہے جس کے دور میں کبھی ٹویٹس ڈیلیٹ نہیں کروائی گئیں. یہ وہ کپتان بول رہا ہے جہاں پہ کارٹونسٹ تک کو نہیں چھوڑا گیا، جو اخباروں میں کارٹون بناتے تھے ان تک کو نہیں چھوڑا گیا. اج میرے کپتان نو جڑی ہے نا جمہوریت یاد آ گئی. واہ واہ وے شہباز گل تیری مہربانی، تیری گرفتاری دے بعد خان نو بھی جڑی ہے نا جمہوریت یاد آ گئی. واہ بھائی واہ. میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بڑا کیٹیگوریکلی بتا چکا ہوں اس بارے میں کہ میں اے آر وائی کی بندش کے حوالے سے اور شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے میرا کیا موقف ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ. لیکن
اس سارے ایپیسوڈ کے اندر نا لوگوں کا دوغلا پن جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. پریڈیٹر آف دا پریس، پریڈیٹر آف دا پریس کا خطاب دیا گیا ہے خان صاحب کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے. میڈیا کے چیمپئن مت بنیے. میڈیا کے کتنے کو دلدادہ ہیں آپ، یا میڈیا آپ کو کتنا آپ کے دل کے قریب ہے. جھوٹے الزامات کہ جی اس نے پیسے لے لیے تو وہ اس پہ پیسے لگ گئے تو یہ بھی بک گیا تو وہ بھی بک گیا. میرا مطلب ہے انتہا ہے عمران خان صاحب کی میڈیا کے حوالے سے جس طرح کا بھی رویہ رہا ہے. آج ہی آپ کے دور کے اندر آپ کے گھر کے باہر صحافیوں کو کٹا گیا ہے، ان کو زد و کوب کیا گیا ہے، اور آپ میڈیا کے چیمپئن بنتے ہیں آج کہ جی جمہوری دور میں اس طرح نہیں ہوتا. اپوزیشن میں جا کے آپ کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے. جب خود آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو جمہوریت کدھر چلی جاتی ہے اس وقت؟ تب آپ کو یاد نہیں آتا. تب جب چینل پورے پاکستان میں آف ایئر ہو جاتے ہیں تب آپ کو یاد نہیں آتا. آج آپ کو جمہوریت یاد آ گئی. آپ سیدھا کہیں ایئر وائی سے آپ کا پیار محبت ہے جس کی وجہ سے آپ کو جمہوریت یاد آ رہی ہے. سیدھی بات کریں. اچھا جی، اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے جناب آج دنیا ٹی وی کے اوپر ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے جو چند چیزیں کہی ہیں وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ان سے سوال کیا گیا کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ آپ کی مرضی سے لگوایا گیا تھا، یعنی کہ عمران خان صاحب کی مرضی سے لگوایا گیا تھا، تو اب آپ لوگ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو اس کا جواب پرویز الہی صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ ایک لائن مجھے لگی. انہوں نے کہا جی بندے کو خراب ہونے میں دیر تھوڑی لگتی ہے. اب پرویز الہی صاحب نے جب یہ بات کی نا کہ بندے کو خراب ہوتے دیر تھوڑی لگتی ہے، تو مجھے نا وہ رات یاد آ گئی جب پرویز الہی صاحب جو ہے دعائے خیر کر کے گئے اور ڈیلیں کر کے گئے کہ ہاں جی مسلم لیگ کاف اور میں اور ہم لوگ سب جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف جائیں گے اور اتحادیوں کی طرف جائیں گے، اور صبح جو ہے وہ سب کچھ تبدیل ہو گیا. تو مجھے پرویز الہی صاحب کے بارے میں یہ یاد ہے کہ بندے کو خراب ہونے میں دیر تھوڑی لگتی ہے. مطلب آپ نے جس بندے کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ 3.5 سال اس کی نیپیاں چینج ہوتی رہی ہیں، جس کے بارے میں آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ اس بندے کے لیے جو ہماری پارٹی کے لوگ تھے ان کو توڑ کے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں لے جایا گیا. ان کی پرفارمنس کے حوالے سے 3.5 پونے 4 سال کی پرفارمنس پہ مہر بخاری صاحبہ کا جو انٹرویو ہے وہ آج بھی آن دا ریکارڈ ہے، پڑا ہوا ہے. جا کے صرف یوٹیوب کے اوپر لکھنے کی دیر ہے پرویز الہی اور مہر بخاری، آپ کے سامنے وہ انٹرویو آ جائے گا. اس کے بعد آپ بیٹھ کے یہ بھاشن دیتے ہیں کہ جناب بندے کو تبدیل ہونے میں یا خراب ہونے میں دیر تو نہیں لگتی. خیر، اس کے علاوہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ جی زرداری صاحب نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اب میں کبھی بات نہیں کروں گا ان سے زرداری صاحب کے بارے میں. تو میں اس بیان کو بھی پرویز الہی صاحب کا آخری بیان نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر آپ آج سے صرف 4 مہینے پہلے تک جس بندے کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی نیپیاں تبدیل ہو رہی تھیں، آج آپ اس کے اگر وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، تو آصف علی زرداری کے بارے میں اگر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، تو میں اس کو بھی آپ کا حتمی بیان نہیں سمجھوں گا، کیونکہ یہ پالیٹکس ہے. ایک زمانے میں آپ کے ہوتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو کچھ ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ بھی جا کے کل کو اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے تھے آصف علی زرداری کے پیپلز پارٹی کے دور میں. وہ بھی بھول گئے سب کچھ اور آپ بھی بھول گئے سب کچھ. تو آج اگر آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ آج کے بعد بات نہیں ہوگی، تو یہ حرف آخر نہیں ہے. اگلا الیکشن آنے دیں، بہت سے نئے اتحاد بنیں گے، بہت سے پرانے اتحاد ٹوٹیں گے. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی فون کال نہیں آئی تھی اس رات کو سوئچ کرنے کے لیے، کہ دعائیں خیر کرنے کے بعد بھی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی وہ جو تصویر تھی کہ جس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ سی ایم کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے بٹھایا تھا، میں نے اور مونس نے انسسٹ کیا تھا ان کو کہ وہ جا کے وہاں پہ بیٹھیں. آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے اس چیز کا پرویز الہی صاحب، یہ رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ سی ایم ہیں لیکن یہ آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو آپ یہ ادھر جا کے بٹھا دیں. یہ وہ انڈیا کی انل کپور والی فلم نہیں چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انل کپور والی وہ جس کے اندر وہ بیسکلی انل کپور کو ایک دن کا سی ایم بنا دیا جاتا ہے نا، تو امریش پوری جو ہے وہ ان کو ایک دن کا سی ایم بنا دیتے ہیں. یہ وہ والی فلم نہیں چل رہی میرے بھائی کہ آپ کا دل کیا تو آپ نے کہا ہاں جی آ جائیں، آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں. یہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اس چیز کا. یہ پنجاب کے عوام کے پاس یہ مینڈیٹ ہوتا ہے. وہ عمران خان کو وزیر اعلیٰ اگر بنا دیں اپنے نمائندوں کے ضرور تو بنا دیں. آپ بنا دیتے اگر آپ کو اتنا ہی پسند ہے.
آپ اپنی 10 سیٹوں کے بلبوتے پہ جو سی ایم بنے ہوئے ہیں, آپ اس کے بجائے آپ ان کو بنوا دیتے. آپ ان سے کہتے ہیں خان صاحب تانوں اج کل اس طرح ہی 9 الیکشن لڑنے کا شوق ہوا ہے تو ایک MP دی سیٹ تسی آپ لڑ لو اور آ جائیں پنجاب اسمبلی کے اندر. آپ PM تو رہے نہیں, چلیں CM ہی بن جائیں, ان کو پنجاب کا CM بنا دیتے. اور اس سے بہتر کیا ہوتا تھا, آج بنی گالا میں بیٹھ کے آپ کے بیٹے جو بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پنجاب کی پولیس وہاں پہ ہم بھیجنے لگے ہیں, اس کے بجائے ادھر آ کے CM کے اندر CM ہاؤس کے اندر ہی بیٹھ جاتے, پوری کی پوری پنجاب کی پولیس ان کی حفاظت بھی کرتی ہے یہاں پہ. تو برائے مہربانی وہ مینڈیٹ نہ, آپ کا مینڈیٹ ان کو کرسی کے اوپر بٹھانا نہیں ہے اور آپ کے بیٹے کا مینڈیٹ پنجاب کی پولیس کو وہاں بھیجنا نہیں ہے. تو برائے مہربانی اپنی مینڈیٹ کا جو ہے ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں. تو شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سے نہ میری کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہونی ہے. اور ایک اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے عمران خان کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کہو جی ٹھیک ہو رہے ہیں. عمران خان چوک کے اوپر عمران خان کے چیف آف سٹاف کو جو ہے وہ گاڑی کا شیشہ توڑ کے گرفتار کر کے لے گئے, وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہو گئے. جے پرویز الہی صاحب اینو ٹھیک ہونا کہندے نے نا, تو پتہ نہیں خراب ہونا کنوں کہندے نے. جے اینو ٹھیک ہونا کہندے نے تو پتہ نہیں خراب جو ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہوگی. وہ میرا خیال میں خراب ہونے میں جو ہے شہباز گل کو گاڑی سمیت ہی اٹھا کے لے جاتے, اگر خراب ہونا ہی ہوتا تو. خراب ہونا اگر اس کو کہتے ہیں تو. بہرحال یہ پرویز الہی صاحب کے یہ انٹرویو کی جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیلات ہیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.